السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انشاءاللہ ہم سورہ الاحزاب کی روشنی میں کچھ مسائل اور کچھ احکام ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے فرد یا قوم کی طرف منسوب کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی کتاب المناقب میں اس کا ذکر ہے، کہ کوئی شخص خود بھی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص یا کسی قوم کی طرف منسوب نہ کرے۔ چنانچہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر اپنا باپ بنایا وہ کافر ہو گیا، اور جو شخص اپنے آپ کو کسی دوسری قوم کا بتائے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یعنی اپنے نسب کو چینج کرنا، اپنی اونچی ذات بنانا اور اپنے نام کے ساتھ وہ ذات لکھنا جو نہیں ہے، تو ایسے لوگ اپنا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ کسی کو منہ بولا رشتہ بنانا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں منہ بولی بہن بھائی بنا لیتے ہیں، تو خواتین بھی ایک دوسرے کو منہ بولی بہنیں بنا لیتی ہیں، مرد بھائی بنا لیتے ہیں، یا مردوں کو عورتیں بھائی بنا لیتی ہیں، یا مرد عورتوں کو بہنیں بنا لیتے ہیں۔ تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بزرگ آدمی کو باپ کہنا یا بزرگ عورت کو ماں کہہ دینا، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن حرج اس وقت ہے جب منہ بولے رشتے کو حقیقی رشتے کی طرح نبھانا، یعنی اس کے حقوق و فرائض اس طرح خود بخود اپنے اوپر مسلط کر لینا اور اپنے آپ کو اس چیز کا پابند کر لینا کہ ویسے ہی حقوق اس کو دینے ہیں، ویسے ہی فرائض ہو گئے ہیں جیسے حقیقی رشتے ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ اپنے اوپر خام خواہ کا ایک بوجھ ہے۔ اس لیے رشتے ویسے ہی رہیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ رحم کے رشتے دوسرے رشتوں سے بڑھ کے ہیں، یعنی ترجیح رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہر کسی کو اپنے معاملات میں یہ سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے رشتے نبھا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں منہ بولے رشتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور حقیقی رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقی رشتوں کے بارے میں ہی سوال کرنا ہے۔ اسی طرح زہار کا ذکر ہے کہ اگر کوئی کسی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دے کہ وہ میری ماں جیسی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو زہار کل جیسے قرآن پاک میں اس کو زہار کہتے ہیں، کہ اگر کوئی پہلے کسی اپنی بیوی سے خفا ہو جاتا تھا تو اسے کہتا تھا کہ تمہارا جسم اب میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو اس سے وہ حرام ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ یہ لغو بات ہے اور کوئی کسی کی اس طرح ماں نہیں بن جاتی۔ تو یہ طلاق کا ہی ایک قسم کا دستور تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ تو یہ دستور بھی اصلاح طلب تھا، اور سورہ مجادلہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا طریقہ کار اصلاح کا کیا ہے اور کفارہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے جنا ہو، تو جس طرح کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم بیوی کو ماں کہہ کر اسے فی الواقع ماں سمجھ بیٹھو تو یہ تمہارے منہ کی ایک فضول بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے کے بارے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصلاح فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ مومنین کے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اولاد، والدین اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عمر اب تم صحیح مسلم ہو۔ یہ بخاری شریف کی کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنین کے لیے روحانی باپ جیسی ہے تو ان کی بیویاں ہمارے لیے روحانی ماؤں جیسی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد الست کی بات کی ہے، اس میں بار بار اس کا کئی آیات میں ذکر آیا ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الگ سے ایک پختہ معاہدہ کیا تھا کہ جو کچھ بھی ہم تمہیں حکم دیں گے اسے بجا لاؤ گے اور دوسروں کو اس کی پیروی کا حکم دو گے، لہٰذا جو خدمت ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں اسے بلا تعمل سر انجام دو اور دشمنوں کا خوف نہ کرو۔ بار بار قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ جو عہد کیا گیا تھا ان کی الگ سے باز پرس ہوگی اور ان کی امت سے الگ باز پرس ہوگی۔ یہ محض عہد لینے تک کی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عہد سے متعلق پیغمبروں سے بھی سوال کرے گا، ان کی بھی باز پرس ہوگی، ان سے بھی پوچھا جائے گا، کیا تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ پھر اس قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ یا تمہاری دعوت کا رد عمل کیا ہوا تھا؟ اس مضمون کو بار بار قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باز پرس کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ انہوں نے جو پیغام پہنچایا ہم تک اور ہم نے اس کو پورا لے لیا، لیکن ہم نے عمل کتنا کیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں یہ مان رکھتے ہیں کہ وہ میری باز پرس کے بارے میں یہ گواہی دے گی کہ ہم تک اللہ کے نبی نے پورا پیغام پہنچا دیا تھا اور ہم نے اس پہ پورا عمل کیا۔ تو امت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کو خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں اسی کے بارے میں احادیث کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔